بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان نے محض پاک دامنی کی خاطر محل سے چھلانگ لگا دی۔ اللہ سے ڈرنے والے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے واقعات بھی بڑے عجیب و غریب ہیں کہ جن لوگوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہا تو اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف سے وہ کیسے بچے۔ اس طرح کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ کسی نے گناہ سے بچنے کا کوئی راستہ ڈھونڈا، کسی نے گناہ سے بچنے کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈا، اور ایسے ایسے طریقے ہیں کہ جن کو پڑھ کر یقین نہیں آتا کہ آیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں حقیقت ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی کوئی کسی کا چاہنے والا اگر اس کو اس کی چاہت کی چیز نہ ملے، یا جس کو وہ چاہتا ہے اس کو وہ نہ ملے، تو خودکشی کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے، ٹرین کے آگے آ کے مر جاتا ہے، اوپر سے نیچے گر جاتا ہے کہ شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا، نہیں تو مروں گا۔ شادی ہوگی تو اسی سے ہوگی، نہیں تو کسی سے نہیں ہوگی۔ نکاح کروں گی تو اسی سے کروں گی، نہیں تو مر جاؤں گی۔ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں دن اخباروں میں۔ تو جب غیر اللہ اور عشق حرام، یہ ظاہر سی بات ہے حرام ہے یہ عشق، شریعت میں نکاح کے علاوہ کسی اور طریقے سے کسی غیر محرم اور اجنبی سے باتیں کرنا، اس سے ملنا، اس سے دوستی گاٹھنا، یہ حرام ہے۔ سوائے نکاح کے کوئی اور طریقہ ایسا نہیں ہے مذہب اسلام میں کہ آپ کسی اجنبی سے دل لگی کی باتیں کریں، دوستی کریں۔ لہٰذا یہ جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو کلچر ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ حرام کاریاں ہیں، یہ تباہ کاریاں ہیں، یہ بدکاریوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ تو جب حرام عشق کے لیے اتنی بڑی قربانی دی جا سکتی ہے، تو حلال عشق کے لیے، یعنی اللہ سے محبت کرنے والے لوگ اللہ کی محبت میں اس سے بھی بڑی بڑی قربانی دے گئے ہیں۔ جب دنیا والے اپنے معشوق اور اپنے محبوب کے نہ ملنے کی وجہ سے اپنی جان دے دیتے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آدمی اللہ کی محبت میں اپنی جان دے دے؟ اور اللہ کی محبت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے متقی پرہیزگار بندوں کے دل پر ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کو اللہ کی نافرمانی کا بڑا ڈر ہوتا ہے، وہ اپنی جان دینا ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن گناہ کے اندر ملوث ہو جانا وہ لوگ ہلکا نہیں سمجھتے، اس کو بہت بڑا کام سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ اس میں ملوث ہونے کی بجائے، اس غلط کام میں پڑنے کی بجائے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ یہی ایک آخری راستہ ہے بچنے کا۔ تو لہذا اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، بنی اسرائیل میں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، اس جیسا حسین ان میں کوئی نہ تھا۔ وہ ٹوکریاں فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ 2 ٹوکریاں اٹھائے چکر لگا رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک بڑے سردار کے گھر سے ایک عورت باہر آئی اور اس کو دیکھ کر جلدی سے واپس چلی گئی۔ اور سردار کی بیٹی سے کہا کہ میں نے دروازے پر ایک ٹوکری فروش ایسا نوجوان دیکھا ہے کہ اس سے حسین نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کو جا کے اندر دعوت دی، گناہ کی ایک برے کام پر اس کو اکسایا۔ سردار کی بیٹی نے کہا اسے اندر بلاؤ۔ وہ گئی اور اسے اندر بلا لیا، وہ دروازہ بند کروا دیا۔ اس نے سوچا بھائی سامان خریدنا ہے، گھروں میں جاتی ہیں جو گاؤں دیہات میں اسی طرح کا ماحول ہے کہ کوئی سامان بیچنے والا آ جاتا ہے، اس کو گھر ہی میں بلا لیتے ہیں اندر۔ عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، برتن دیکھ رہی ہیں، کپڑے دیکھ رہی ہیں، اور سامان دیکھ رہی ہیں، اور وہ بھی بیچنے والا بھی بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے گھر کا آدمی۔ وہ بوڑھی عورت دیکھ کے اسے اماں اماں کرتا ہے، اور نوجوان سی دیکھ کے اسے بازی بازی کرتا ہے، اور ذرا تھوڑی سی اور عمر کی ہو تو اسے بھابھی بھابھی۔ تو وہ بھی اپنا ایسی دکھاتا ہے کہ وہ لگتا ہی نہیں کہ یہ باہر کا آدمی ہے۔ تو اس نوجوان کو بھی اس عورت نے اندر بلا لیا، کس لیے کہ بھی سامان خریدنا ہے تم سے، اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ نیت کچھ اور تھی۔ پھر اس بادشاہ کی بیٹی نے چہرہ اور سینہ کھول کر اس کا استقبال کیا، اس کو دعوت دی، دعوت نظارہ، جس سے کہ اس کے ہوش اڑ جائیں اور اس کا دماغ خراب ہو جائے، اس کا دل قابو سے باہر ہو جائے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اللہ تجھے محفوظ رکھے، پردہ کر لے۔ وہ بولی ہم نے تجھے اس کام کے لیے نہیں بلوایا، بلکہ کسی اور کام کے لیے بلوایا ہے۔
ہم نے سامان خریدنے کے لیے نہیں بلوایا، ہم تو کچھ اور مقصد سے تمہیں اندر بلا لائے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ منہ کالا کرو، بدکاری کرو۔ اور وہ اس کو ورغلانے لگی۔ اس نوجوان نے کہا اللہ سے ڈر۔ وہ بولی اگر تو نے میری چاہت پوری نہ کی تو میں بادشاہ سے کہوں گی کہ تو میرے پاس آیا اور زبردستی میری عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ یہ دیکھیے عورتوں کا فتنہ، اسی لیے کہا گیا ہے کہ عورتوں کے فتنوں سے بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں معصور اور مقبول دعائیں، مسنون دعائیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ میں عورتوں کے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں کہ عورتوں کا فتنہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ذرا سی دیر میں جھوٹ جھوٹ رو دیتی ہیں، ذرا سی دیر میں جھوٹ جھوٹ کچھ بھی کہہ دیتی ہیں، ذرا سی دیر میں بدنی کیا سے کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دو آدمیوں کے رونے پہ کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے، ایک تو شیعہ رافضی، ان کا بھی رونا بالکل آگے رکھا رہتا ہے، ذرا سے ہاتھ مارے دو تیر سینے پہ یا حسین یا علی اور رونا شروع، اور ایسے ہی عورت۔ تو یہ دونوں بڑے مکار ہیں رونے کے معاملے میں، اس لیے سوچ سمجھ کے آدمی کو ان کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک دم ان کو دیکھ کر آدمی کو کیا کہتے ہیں ایموشنل موڈ میں نہیں آ جانا چاہیے، ہاں کہ بھائی یہ تو یار چاہے رونے لگ گئی، بتاؤ یار واقعی اس پہ بہت ظلم ہوا ہوگا بیچاری پہ، وہ کیسے رو رہی ہے، کیسے بل بلا رہی ہے، پتہ نہیں وہ شیطان اندر اس کا چھپا ہوا تھا خناس، وہ اسے نکال رہی ہے۔ تو یہ دیکھو یہ بھی کیا کہہ رہی ہے کہ اگر تو نے مجھ سے میری خواہش پوری نہیں کی، زناکاری نہیں کی، تو میں اپنے باپ جو یہاں کا بادشاہ ہے اس سے کہہ دوں گی کہ یہ نوجوان میری عزت لوٹنے آیا تھا گھر میں، تو ادھر بھی پھنسے گا یا تو میری خواہش پوری کر دے۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا، ایک عورت کنویں پہ کھڑی پانی نکال رہی تھی، تو ایک بھلے آدمی نے اس کے بعد جا کے کہا کہ بھائی سنا ہے عورتیں بڑی فتین ہوتی ہے، تو ذرا کچھ فتنہ دکھاؤ اپنا۔ تو وہاں کھڑی ہوئی تھی ڈول میں سے پانی لے کے اس نے شو کر دیا کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ سارا گاؤں آ گیا کہ کیا ہوا، کیوں بچاؤ؟ تو آدمی نے سمجھا کہ میں تو صرف پوچھنا چاہتا تھا، تو مجھے پھنسانا چاہتی ہے۔ سارا گاؤں آ گیا لاٹھی لے کے، ڈنڈے لے کے کہ بھائی شاید یہ اس پہ حملہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ تو عورت نے کہا کہ لے لوں تیرا نام، ابھی تیرا قیمہ بن جائے گا، کتنی لاٹھیاں آ گئی۔ اس نے کہا کہ اللہ کی بندی ایسا نہ کر، میں صرف آزمانا چاہتا تھا، آئیں گے پھر تیری جان بچا دوں کیا؟ ہاں بچا دے۔ تو کیسے بچائی؟ وہ جو ڈول بھرا ہوا تھا پانی کا اسے اپنے اوپر ڈال لیا، پوری گیلی ہو گئی، اور جب آواز دی تھی لوگوں کو، ان سے کہا کہ میں کنویں میں گر گئی تھی، اس اللہ کے بھلے بندے نے مجھے بچایا، دیکھو کنویں میں سے نکالا۔ او ہو، پھر وہ گاؤں والے اس کو پوجنے لگے۔ یہ دیکھیے ایک ہی منظر سے، ایک ہی تیر سے دو شکار۔ اگر وہ کچھ اور بول لیتی تو وہیں اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک ہو جاتی، لیکن اس کو بچا لیا تو اس طرح بچایا کہ اس کو لوگ پوجنے لگے کہ بڑا بھلا آدمی ہے، ہمارے گاؤں کی عورت کنویں میں گر گئی تھی، اس بھلے مانوس نے اس کو نکال دیا، تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ تو یہ عورتوں کا فتنہ ہے، اللہ حفاظت میں فرما۔ تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو اس نوجوان نے وضو کا پانی منگوانے کا کہا، اس لڑکی نے باندھی سے کہا کہ اس کے لیے وضو کا پانی محل کے اوپر رکھنا کہ یہ بھاگ نہ سکے۔ جب یہ محل کے اوپر پہنچا تو کہا اللہم انی دعیت الی معصیتک وانی اختار ان القی نفسی من هذا التوسق ولا ارکب معصیتک۔ اے اللہ مجھے ایک معصیت کی دعوت دی گئی ہے، مجھے گناہ کرنے کے لیے یہاں بلایا گیا ہے بہانے سے، اور میں نے یہ پسند کیا ہے کہ میں اس محل سے چھلانگ لگا لوں لیکن گناہ نہ کروں گا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اس گناہ کے اندر نہیں پڑوں گا جس گناہ کی مجھے دعوت دے رہی ہے، چاہے مجھے اس محل سے چھلانگ لگا کے اپنی جان دینی ہی کیوں نہ پڑ جائے، لیکن گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، خوف، یہ اصل چیز ہے۔ پھر اس نے بسم اللہ پڑھ کر چھلانگ لگا دی، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے ایک فرشتہ اتارا، اس فرشتے نے اسے نرمی سے پکڑ کر زمین پر اتار دیا، اپنے پروں پر بٹھا کر نیچے اتار دیا۔ جب وہ صحیح سلامت زمین پر پہنچ گیا تو دعا کی اللہم ان شئت رزقتنی رزقا یغنینی عن بیع هذه المقاتل فارسل اللہ علیہ رجل من جرات من ذہب۔ ان کا ترجمہ یہ کہ اللہ مجھے ایسی روزی عطا کر دے جو مجھے ٹوکریوں کے کاروبار سے بے نیاز کر دے۔ یہ مجھے گھر گھر جانا پڑتا ہے، اور ہر طرح کی بری نیت والی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو مجھے پھنسانا چاہتی ہے، دیکھو آج میں پھنستا پھنستا بچ گیا، اللہ آپ نے مجھے بچا لیا، تو کیوں میرے لیے ایسی روزی کا انتظام نہیں کر دیتے آپ یہ جس سے میں ٹوکریاں بیچنا بند کر دوں، لوگوں کے دروازوں پر گھروں میں آوازیں لگانا بند کر دوں۔ چنانچہ اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی، اور سونے کی ٹڈیوں کا ایک لشکر بھیجا،
اس نے انہیں پکڑا اور اپنا کپڑا بھر لیا اور کہا اے اللہ اگر تو نے رزق مجھے دنیا میں سے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور اگر یہ آخرت میں سے کم ہوا ہے تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھ، اگر آپ نے دنیا میں سے دیا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ اس میں برکت دے، اور اگر میں اس گناہ سے جو بھی بچ کے نکلا ہوں اس کا مجھے آخرت میں جو ثواب ملنے والا تھا، آخرت میں جو اجر ملنے والا تھا، کہیں اس کا بدلہ آپ نے دنیا ہی میں تو نہیں دے دیا؟ اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے نہیں چاہیے، آخرت کی چیز تو آخرت ہے، دنیا میں ہمیں کیوں چاہیے ہو۔ آواز آئی یہ تیرے خود کو زمین پر پھینکنے کے اجر کا 15واں حصہ ہے۔ تو نے اپنے آپ کو زمین پر پھینک دیا تھا، چھلانگ لگا دی تھی گناہ سے بچنے کے لیے، ہماری محبت میں، ہمارے ڈر اور خوف میں، تو اس کا 15واں حصہ ہے، یہ 14 حصے آخرت میں ملیں گے۔ اس نے کہا اللہ مجھے اپنے آخرت کے اجر سے کم ہونے والے رزق کی کوئی ضرورت نہیں، لہذا تمام ٹڈیاں واپس چلی گئی۔ یہ دیکھیں 1% بھی لینا دنیا میں اجر گوارا نہیں کیا، فرمایا کہ آخرت ہی میں لوں گا بس 15 کے 15 حصے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تقوی، امام احمد رحمہ اللہ کے گھر میں آٹا گوندتے وقت خمیرے آٹے کی ضرورت پیش آئی، ان کے بیٹے عبداللہ کے گھر سے خمیرہ آٹا لایا گیا۔ جب روٹی پک گئی تو امام احمد کو بذریعہ کشف معلوم ہوا کہ روٹی مشتبہ ہے۔ اللہ والوں کا دل چونکہ صاف ستھرا ہوتا ہے گناہوں سے، تو ان کے دل پر بہت سی چیزیں منکشف ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہیں۔ روٹی سامنے آئی تو دل میں اللہ نے ڈال دے کہ یہ روٹی نہیں کھانا، اس کے اندر شک ہے کہ یہ صحیح ہے غیر صحیح، جائز ناجائز۔ کیوں؟ چنانچہ آپ نے گھر والوں سے پوچھا تو گھر والوں نے سارا قصہ سنایا کہ ہمارے ہاں خمیر کا آٹا نہیں تھا تو ہم نے آپ کے بیٹے کے گھر سے منگوا کے اس کی روٹی بنوا دی۔ امام احمد رحمہ اللہ نے روٹی کھانے سے انکار کر دیا اور نہ کھانے کی وجہ بیان فرمائی کہ میرا بیٹا قاضی ہے، اسے بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی رائے میں سرکاری خزانے کا مال مشکوک تھا، یعنی اس کا حلال ہونا یقینی نہ تھا، اور ایسے مال کا کھانا و استعمال کرنا اگرچہ عام لوگوں کے لیے جائز ہے، لیکن امام احمد رحمہ اللہ جیسے عظیم المرتبت محدث ایسے مال سے پرہیز کرتے تھے۔ ان کے بیٹے چونکہ سرکاری ملازم تھے، سرکاری نوکر تھے، سرکاری جاب تھی ان کی، گورنمنٹ جاب جو آج کل لوگ خوش ہو کے لیتے ہیں نا، اور پھر فخر محسوس کرتے ہیں کہ سرکاری جاب لگ گئی، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارے اکابر کا حال تھا کہ اپنے اس بیٹے کے گھر کا کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ سرکاری مال ہے، سرکاری نوکری ہے، تو اس میں تو کمی کوتاہی انسان کرتا ہی ہے۔ کون سی سرکار گھر آگے دیکھ رہے کہ تم کیا کر رہا ہے؟ چنانچہ یہی حال ہے، جا کے دیکھ لو سرکاری جتنے ڈپارٹمنٹ ہے سب میں یہی ہے۔ 9 بجے کا ٹائم ہے، 12 بجے آئیں گے، 2 گھنٹے تو یہ عذاب کرتی ہے، اور 5 بجے تک ڈیوٹی ہے، 3 بجے گھر واپس چلے جائیں گے، 2 گھنٹے ادھر کے کاٹ لیے، 2 گھنٹے ادھر کے، اور وہاں بیٹھ کے بھی گپ شپ، ادھر کی ادھر کی، رشوت بھی لے رہے ہیں، اور پتہ نہیں جھوٹ بھی بول رہے، جھوٹ بھی لکھ رہے، یہی سب ہو رہا ہے۔ اور کیا اللہ ماشاء اللہ کوئی بیچارہ بچا ہوا ہوگا، ورنہ حالات کچھ اسی طرح کے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی اتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ اس مال کو مشکوک سمجھ کر چھوڑ دیا، کھایا نہیں۔ حالانکہ ان کا بیٹا تو نیک صالح دیندار بہت زیادہ اپنے باپ کی طرح، لیکن پھر بھی احتیاط اسی کو کہتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی کی بینک میں نوکری ہو تو اس کا بھی ذریعہ آمدنی چونکہ حرام ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کسی کی اگر بینک میں نوکری ہے تو بینک کی نوکری چونکہ حرام ہے، سود پر مشتمل ہے ساری، اس کو پیسے کہاں سے ملیں گے؟ بینک دے گا، اور بینک کہاں سے آ رہا ہے؟ بینک پہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ جو لوگوں کا مال اکٹھا کیا ہوا ہے اسی کا سود ملتا ہے سارے کرمچاریوں کو، حتیٰ کہ جو جھاڑو لگانے والا ہے بینک میں اس کو بھی وہیں سے ملتا ہے۔ تو اسی لیے بینک کی نوکری کو حرام قرار دیتے ہیں، جو کہ اس کا سارا نظام سود پر مشتمل ہے۔ تو سود کے کچھ نہ کچھ ذرات سب کو ملیں گے، سب میں بٹیں گے، کہ ایک کٹے گا سب میں بٹے گا، یہ والی بات۔ تو سود سب کو پہنچتا ہے، اس لیے اس نوکری کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو ایسے گھر سے، ایسے لوگوں سے احتیاط کرنی چاہیے، ان کے گھر کھانے پینے سے، کہ جن کا کاروبار اس طرح کا ہو جو حرام آمدنی پر مشتمل ہے۔ حالانکہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نہایت متقی اور صالح انسان تھے، وہ اپنے ابا کی طرح بہت زیادہ احتیاط والے آدمی تھے۔ تقوی کا یہ عالم تھا کہ رات کو اپنے گھر میں سونے کے بجائے والد محترم کے گھر کے دروازے کے قریب لیٹے رہتے تھے کہ شاید والد محترم کو کسی وقت میری ضرورت پڑ جائے۔
حالانکہ خود سرکاری عہدہ اتنا بڑا ہو جائے، جیسے آج کل جج، سپریم کورٹ کا جج کتنا بڑا عہدہ ہے، اور قاضی اسی کو کہتے ہیں۔ اسلامی حکومت میں، اسلامی گورنمنٹ جہاں ہوتی ہے تو وہاں قاضی بولتے ہیں اس کو عربی کے اندر، اور اسی کو ہمارے یہاں جج بولتے ہیں۔ تو اتنے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود اپنے والد محترم کا خیال، ان کے ساتھ حسن سلوک اور برتاؤ کا یہ عالم تھا، تقوی طہارت اتنی زیادہ تھی کہ اتنے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود کیا کرتے تھے، اپنے گھر کے بجائے اپنے والد کے گھر کے دروازے پر باہر لیٹا کرتے تھے۔ ہو سکے نا رات کو کچھ کام پڑ جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، ابا جی آواز دیں تو میں فون بھاگا بھاگا چلا جاؤں۔ یہ ظاہر سی بات ہے، تقوی کی بات ہے، انہوں نے اتنا بڑا عہدے دار سے کیا پرواہ ماں باپ کی۔ بہرحال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جب روٹی میں شبہ ظاہر کیا تو گھر والوں نے پوچھا کہ یہ روٹی مساکین کو دے دیں، غریب لوگ، مانگنے والے بھکاری؟ فرمایا ہاں دے دو، مگر دیتے وقت یہ عیب ضرور بیان کر دینا، ان کو بتا دینا کہ بھئی روٹی اس پیسے کی ہے، اس آٹے کی ہے، کہ ان میں بھی کچھ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن بچنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ گھر والوں نے جب وہ روٹی مساکین کو دینا چاہی تو انہوں نے بھی روٹی کھانے سے انکار کر دیا۔ اس زمانے کے مسکین بھی کیسے ہوں گے، اس زمانے کے بھکاری بھی کیسے ہوں گے کہ جب انہوں نے بتایا کہ یہ روٹی فلاں آٹے کی بنی ہوئی ہے، جو آٹا قاضی صاحب کے گھر سے آتا ہے، یہ ان کے گھر سے آیا ہے، تو بتائیے بھکاریوں نے بھی وہ روٹی لینے سے منع کر دیا۔ کیسا ماحول ہوگا دینداری کا، کہ ہر آدمی کیسا دیندار رہا ہوگا۔ گھر والے پریشان ہو گئے، انہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے مشورہ کیے بغیر وہ روٹی دریا میں ڈال دی۔ جب کسی نے لی نہیں تو کیا کرتے، اس کا روٹی دریا میں پھینک دی۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس بات کا علم ہوا تو فامتنع من اکل الحوت مدت حیاتی۔ اللہ، یہ دیکھیے اس سے بھی بڑا قدم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس بات کا علم ہوا تھا کہ وہ روٹی کہاں پھینک دی، دریا میں۔ دریا میں کون رہتا ہے؟ مچھلی، اور بھی بہت سارے جانور رہتے ہیں، لیکن مچھلی کھائی جاتی ہے بازار میں آ کے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے زندگی بھر مچھلی کھانا چھوڑ دی کہ مچھلیوں نے وہ مشتبہ روٹی کھائی ہوگی۔ کیسے لوگ تھے بتائیے، مچھلی کھانا چھوڑ دی کہ وہ پتہ نہیں کون سی مچھلی کے پیٹ میں وہ آٹا چلا گیا ہوگا۔ کتنی احتیاط! کن لوگوں کے نام دنیا میں یوں ہی تھوڑی روشن ہو گئے، ان لوگوں کے کارنامے دنیا میں ایسے ہی تھوڑی روشن ہو گئے۔ نہ میڈیا تھی اس زمانے میں، نہ کوئی چینل تھا کہ بھائی ان کے بہت سارے فالوورز ہو گئے اور بہت سارے دیکھنے والے، بہت سے انہیں سننے والے۔ جی ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ان کا تقوی اور طہارت ہی سب سے بڑا میڈیا ثابت ہوا کہ اللہ نے عام لوگوں کے دلوں میں کیا، خاص لوگوں کے دلوں میں کیا، ان کی محبت ایسی بٹھا دی کہ رہتی دنیا تک امام احمد ابن حنبل کا نام روشن ہو گیا۔ آج ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں بیٹھے ہوئے چھوٹے سے حجرے میں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے مرنے کے 1000 سال، 1200 سال، 1300 سال کے بعد میرا ذکر ہوگا۔ تو لیکن آدمی کام ایسے کر جائے تو اللہ تعالیٰ خود ذکر بلند کر دیتے ہیں اس کا۔ اللہ تعالیٰ خود دو لوگوں کے دلوں میں اس آدمی کی محبت بچھا دیتے ہیں جو اللہ سے ڈر کر اچھی زندگی گزارتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ان بزرگوں کے واقعات سے کہ تقوی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے، پرہیزگاری کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ نہیں جو ملا جہاں ملا کھا لیا، جو پھنس گیا بس منہ میں، جو مل گیا بس وہ ایک دم لے لیا، نہیں، دیکھا جائے کہاں سے مل رہا ہے، کون دے رہا ہے، کون لا رہا ہے، یہ احتیاط ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے برکت سے تقوی اور طہارت کے کچھ ذرات ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔